صلاۃ علی النبی فی التشہد الآخر، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، صلاۃ والسلام آخری تشہد میں. واما صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشہد الآخر، آخری تشہد کے بعد یعنی آخری تشہد میں تحیات کے بعد رسول اللہ پر جو صلاۃ والسلام پڑھنا، فذهب الفقهاء من الحنابلة الى وجوبها، تو حنابلہ میں سے فقہ جو ہیں اس کے وجوب کی طرف گئے. وصواب الناس فی التشہد الآخر، اور اس میں جو صحیح رائے وہ یہ ثواب کی رائے کہ یہ تشہد آخر میں سنت ہے. وہ قول جمہور العلماء، اور یہ جمہور علماء کا قول ہے. وذلك انه لم يثبت الامر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ سے اس کا حکم دینا ثابت نہیں ہے. وانما النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما جاء اصحابه علموا التشہد قالوا علمنا کیف نصلی علیک، کیونکہ رسول اللہ کے پاس صحابہ آئے اور انہوں نے فرمایا، تو رسول اللہ نے انہیں تشہد سکھایا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ یہ بھی سکھائے کہ ہم آپ کے اوپر کیسے صلاۃ والسلام کہیں. تو رسول نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر پورا درود ابراہیم. وفی البخاری عن ابی حمید الساعدی قال قال صحابہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، یعنی کہ صحابہ نے کہا کہ اے رسول اللہ ہم آپ کے اوپر کیسے صلاۃ والسلام پڑھیں. تو رسول اللہ نے ان کو ایک دوسرا تشہد سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ صحابہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے. قالوا، انہوں نے کہا کیف نصلی علیک اذن لم یکن شرعہ قبل ذلک حتی جاء السوا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے نہیں سکھایا، جبکہ تشہد کے بارے میں صاف آتا ہے کہ رسول اللہ ان کو ایسے سکھاتے تھے. ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں، غالباً ابن عباس ہی ہیں، کہ صحیحین میں کہ رسول اللہ ہمیں تشہد ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھا رہے. تو یہ بھی نماز کا حصہ کیوں نہیں سکھایا رسول اللہ نے، یہاں تک کہ انہیں سوال کرنا پڑا. اذن لم یکن شرعہ قبل ذلک حتی جاء السوا، یعنی کہ رسول اللہ نے ان کو نہیں یہ سکھایا تھا جب تک کہ انہوں نے سوال نہیں کیا. ولا عالم احد من الصحابہ ثبت عنہ العلم بمشروعیت الصلاۃ علی النبی قبل هذا الخبر فی الصلاۃ، اور نہ میں صحابہ میں سے کسی کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس نے اس کو مشروعیت کہا ہو کہ نماز کا حصہ ہے اس حدیث سے پہلے جو ان کی سوال. والقاعدہ ان الامر اذا جاء بعد السوال فانه يفيد الاستحباب، اور کہتے ہیں کہ اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے شریعت میں کہ جب کوئی معاملہ سوال کے بعد آئے، یعنی سوال کریں اس پہ لوگ، فانه يفيد الاستحباب، تو وہ استحباب پر محمول ہوتا ہے. ولا يفيد الوجوب الا لقرینۃ تؤکد الاستحباب الوجوب ولا مؤکد فی هذا، وہ کہتے ہیں کہ صرف اس صورت میں واجب کی طرف جا سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی واضح قرینہ مل جائے جو اس کو استحباب سے وجوب کی طرف لوٹا دے. ولا مؤکد فی هذا، اور وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تاکید بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسا قرین جو تاکید کرتے استحباب کی وجوب کی طرف. وَإِنْ أَضَافَ فِي صَلَاةِ أَزْوَاجِهِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اضافہ کرتے اپنی نماز میں رسول اللہ کے ازواج کا، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وعلی آل محمد کما ازواجہ ذریتہ وہذا وارد کما ثبت، تو یہ بھی ہمارے پاس آیا ہے سنت سے، جیسے بخاری کی حدیث ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں.